السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ جی، اب آیت نمبر 40 سٹارٹ ہو رہی ہے یا بنی اسرائیل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو کہ انعمت علیکم میں نے انعام کیا تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لے کر آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس کتاب پر، انزلت جو میں نے نازل کی، مصدقاً سچی تصدیق کرنے والی، لِمَا مَعَکُمْ وہ جو کہ تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر بہ سب سے پہلے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم خریدو، بِآیاتِی میری آیات کو، ثمناً قلیلا کم قیمت، گھٹیا قیمت، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ پس تم ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور مت تم ملاؤ حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم سچ کو جانتے ہو۔ اب اس میں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو میں نے تم پر کیے ہیں، تاکہ حق نعمت سمجھ کر ایمان لاؤ، تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آگے اس سے یاد کرانے کی مراد بتلاتے ہیں کہ پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو تورات میں مجھ سے عہد کیا تھا، جس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی میں نے جو تم سے عہد کیا تھا ایمان لانے پر، جیسا کہ آیت میں مذکور ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور میں ضرور مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اپنے عوام متعاقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن پاک، اب ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات و انجیل ہونے ہی سے خارج ہیں، ان کی تصدیق اس سے لازم نہیں آتی۔ اور آگے آیت میں ہے، اور تم مت بنو پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے ان سب میں اول انکار و کفر کے تم ہوگے، اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا، اور تم بمقابل میرے احکام کے معاوضہ حقیر اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے، دنیا سے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو، جیسا کہ ان کی عادت تھی، جس کی تصریح بھی آگے آتی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، مطلب کہ حق کو چھپانا بری بات ہے۔ اب سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ
اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا۔ دونوں کا ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی اور قرآن مجید کے اعجاز کا، اس کی بلندی کا ذکر کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک پہلے تو کھلے کافر تھے جو سٹارٹ میں آپ نے سنا ہے سب اس کی تفسیر میں، اور دوسرے وہ جو منافق تھے۔ ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین تھے جو محض باپ دادوں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہیں تھا، عام طور پر ان پڑھ تھے، امی تھے جیسے عام اہل مکہ، اس لیے قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل وغیرہ ان پر ایمان لائے، ان کا علم تھا، پڑھے لکھے تھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا تھا، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے، ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جاتے تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بہت زیادہ تھی، بڑھ جاتی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اب 40ویں آیت سے شروع ہو کر 130 آیات آخر پارہ الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اب ہے یا بنی اسرائیل فرما کر انہیں ان الفاظ کا یاد کروایا گیا ہے جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ کلام کو تاثیر دینے کے لیے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے۔ اب بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل در حقیقت یہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے عبداللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ اب بعض علماء نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو نبی ماننا اور کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں، مطلب کہ یا بنی اسرائیل کہا گیا ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، تو اسی کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے متعدد، مطلب کہ ایک سے زیادہ نام نہیں ہیں، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک یعقوب اور دوسرا اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام اس سے معلوم ان کو ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پورا کرو میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا تورات میں، جس کا بیان بقول قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمہم اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا إِلَى
قرضن حسنا، مطلب کہ یہ پوری آیت قرضن حسنا تک۔ اب یہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر آیت نمبر 13 میں ہے۔ اس میں ہم سب سے اہم احاطہ ہوا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، جن میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت سے داخل ہیں۔ نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں، جن کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور آپ کا مکمل اتباع ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ اور وہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کی ابھی ہم نے تلاوت کی، اس میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ ہم نے لیا میثاق کا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے بھیجے ان میں مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا 12 قبیلے، قرضًا حسنا، اچھا قرض۔ اب ہے کہ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے عہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو وہ معتقد نہ رہیں گے، آمدنی بند ہو جائے گی۔ اب امت محمدیہ کی ایک خاص فضیلت ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات اور انعامات کے ذکر کے بغیر فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن و منعم سے بلا واسطہ ہے۔ یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد اور معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور عہد شکنی، وعدے کو توڑنا حرام ہے۔ اور سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے اوفوا بالعقود، تم پورا کرو میرے عقود، وعدوں کو، عہدوں کو جو عہد کیے ہیں۔ اب ہے اولا کافرین بھی، کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے، مگر اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، پہلے کافر نہ بنو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا اس پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا۔ اسی طرح یہ پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ بھی بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا، اور اس کا عذاب چند درچند ہو جائے گا، مطلب کہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب ہے وہ ہے جو آیت کے سباق اور سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی غرض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں تو یہ باجماع امت حرام ہے، کہ جیسے کہ تورات و زبور انجیل میں ہوا ہے کہ وہ پیسے لے لیتے تھے ان کے جو علماء تھے اور وہ آیات کو بدل دیتے تھے، ان کا ترجمہ، اس کی تفسیر، وہ آیت کو ہی بدل دیتے تھے، پوری اس میں تحریف کر دیتے تھے صرف پیسے لے کے، کہ ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ ان کو مسئلہ بتا دیتے تھے۔
تو ان پر اس وجہ سے عذاب بھی بہت آیا۔ لیکن قرآن کریم کو آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود فرمایا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اس طرح سے فرمایا کہ اللہ پاک نے بہت سے حفاظ بھی پیدا کر دیے کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، اس کے الفاظ یاد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ پاک کا ایک معجزہ ہے کہ جو سینے میں اتر جاتا ہے، کہ قرآن کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم لفظ با لفظ جتنا بھی ریڈنگ کر لیں، ہم جتنا بھی اس کو کر لیں تو لیکن ہم اس کو زبانی یاد نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن کریم اللہ پاک کا معجزہ ہے کہ کتنے اللہ نے حافظ قرآن اس دنیا میں بنائے ہیں کہ جن کو قرآن حفظ زبانی یاد ہے، جو تہجد میں، نمازوں میں اور رمضان میں، تراویح میں پڑھتے ہیں۔ اور اللہ پاک جن سب نے قرآن پاک حفظ کیا ہے سب کو ہمیشہ یاد رہے، آمین۔ تو یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اگر حفظ قرآن پاک کے حافظ اللہ پاک نہ بھی بناتے تو اللہ پاک ویسے بھی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن یہ بھی اللہ پاک نے ایک قرآن پاک کو ہمیشہ یاد رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھانے پر اجرت لینا، مطلب کہ جیسے کہ ہمارے قاری صاحب ہیں، علماء ہیں، وہ پورا دن تو مسجد اور مدارس میں رہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، بیوی ہیں تو ان کے بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے نان و نفقہ دینا ہے، کھانا پینا دینا ہے، رہائش دینی ہے، کپڑے دینے ہیں، زندگی کی ضروریات دینی ہیں۔ تو پھر اگر وہ پورا دن مدرسے میں پڑھاتے رہے تو ان کو اگر کوئی اجرت نہ ملی تو پھر وہ کیسے ان کے گھر کا انتظام نہیں چل سکے گا۔ تو ظاہری بات ہے پھر وہ گھر کا انتظام چلانے کے لیے ان مدارس کو چھوڑ کے تو پھر اپنا تجارت کے لیے کوئی بھی کاروبار کے لیے، کوئی بزنس کچھ بھی کرنے کے لیے، کوئی جاب کے لیے نکلیں گے۔ تو پھر اگر وہ اس طرح سے نکل گئے تو پھر مدارس کون چلائے گا؟ اب قرآن پاک بچوں کو حفظ کروانا ہو یا بچوں کو کوئی عالم بنانا ہو، ترجمہ تفسیر ہو، حدیث کی کتابیں ہوں، تو اس میں ایک پورا وقت دینا پڑتا ہے۔ تو مطلب کہ پورا وہ صبح سے لے کے شام تک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے امت علماء فرماتے ہیں کہ اب ان کا جو وہ وقت دیتے ہیں، اب ان کے جو وقت کے لیے جو وقت وہ دیتے ہیں، ان کے وقت کے لیے ان کو اجرت دینا ضروری ہے کہ ان کا وظیفہ لگایا جائے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور وہ وہاں مدرسے میں رہ کر سکون سے پڑھا سکیں۔ تو ظاہری بات ہے جو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کے پڑھانے کا تو کوئی بھی اجرت دے ہی نہیں سکتا، اور وہ جو بھی پڑھاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے اور اس میں کسی کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن جو وہ پڑھاتے ہیں، علماء اکرام پڑھاتے ہیں، تو وہ اپنا ایک وقت دیتے ہیں، تو اب ہم ان کو جو اجرت دیں گے ہم ان کے پڑھانے کی اجرت نہیں دیں گے، کیونکہ پڑھانے کی اجرت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، جو دیں گے وہ اللہ پاک دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو ہم ان کو اجرت دیں گے ان کے وقت کی دیں گے، جو وہ وہاں پہ اپنا پورا دن کا وقت دیتے ہیں۔ اب وہ اپنا وہاں پہ وقت دینے کی بجائے کوئی کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے وہاں پڑھاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ مسجد اور مدارس میں وہاں ان کا وظیفہ، ان کی کوئی سیلری مقرر کی جائے کہ جن سے ان کا نان و نفقہ، ان کے گھر کی ضروریات چل سکے۔ اس وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان کے اس وقت کی اجرت دینا بالکل جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ پہلے علماء کا اس میں اختلاف تھا کہ نہیں دینی چاہیے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی قرآن پاک پڑھانے کی کوئی بنتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی پڑھاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے، اور وہ کوئی بھی لیتا بھی نہیں ہے اس کی۔ اور جو مطلب کہ مدارس وغیرہ میں علماء اکرام لیتے ہیں، قاری صاحب لیتے ہیں، تو وہ اپنے وقت دینے کی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اب اس آیت سے ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ ملا کر اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطہ میں پڑ جائے، شک میں پڑ جائے، جائز نہیں۔ اسی طرح کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیں یہاں پر اس آیت کا ہماری ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ صدق اللہ العظیم۔